حج کے مہینے میں جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانیاں اور آپ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اسی مہینے میں دو شخصیتوں کا خاص طور پہ تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک ہے حضرت عثمان غنی اور ایک ہے حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو ہستیوں کا بھی اسی ماہ مبارکہ میں تذکرہ ہوتا ہے۔ حالانکہ حضرت عمر کی جو شہادت بیان کی گئی تو اختلاف کے حوالے سے یہ آیا کہ 1 محرم کو آپ کی شہادت ہے اور 26 ذی الحجہ یعنی اس مہینے کی 26 تاریخ کو اسلامی تاریخ کو آپ کے اوپر حملہ کیا، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ اسی 26 کی ہی آپ کی شہادت ہے۔ تو ہم آج کی جمعہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے کہ چونکہ آپ کی بھی شہادت ہوئی اور حضرت عثمان غنی کی شہادت حضرت سیدنا صدیق اکبر یا حضرت عمر اور مولا علی، چونکہ حضرت عمر پہ بھی حملہ ہوا اور آپ بھی شہید ہوئے، حضرت مولا علی پہ بھی حملہ ہوا، آپ بھی شہید ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں یہ آیا کہ جو آپ کو غار ثور میں زہر سانپ نے جو ڈنک مارا تھا اس کا زہر لوٹا اور آپ بھی شہید ہوئے۔ ان تینوں خلفاء، ان تینوں خلیفاؤں کی شہادت بھی اپنی جگہ، لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت بہت دردناک ہوئی تھی، اور اس کا ہم پس منظر اور پوری اس کی تفصیلات ہم محرم میں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں، اس سال بھی ذکر کریں گے۔ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ آپ کے اندر صبر کا مادہ بہت زیادہ تھا دیگر اصحاب کے مقابلے میں۔ ہمارے محدثین نے اس پہ بحث کرتے ہوئے یہ لکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، عثمان، فاروق، یہ سب صبر والے ہی لوگ تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کے بارے میں آیا کہ آپ بہت زیادہ صبر والے تھے، آپ میں بہت زیادہ صبر کا مادہ۔ اس لیے قرآن نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو صفات اصحاب کرام اور خاص طور پہ سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر کی بیان کی، ان میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں فرمایا رحماء بینہم کہ وہ بہت نرم دل، اور صبر والا انسان ہی بہت زیادہ نرم دل ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ بہت سے بیانات آپ کی حالات پہ ان 10 سالوں میں ہوئے، میں 2-3 باتیں آپ کی زندگی کے بارے، ایک تو سخاوت اور صبر کے بارے میں 2 چیزیں جو وصف جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، اور دونوں کمال کے۔ قرآن پاک میں سخی اور رب کے راہ میں خرچ کرنے والوں کو اللہ کے قرآن نے بہت سی فضیلتیں عطا فرمائے۔ قرآن کی پہلی جو آیت ہے الذین ينفقون، الذین ینفقون، یہ جو آیت کریمہ ہے یعنی الف لام میم کی آغاز ہوتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے نماز، ایمان اور خرچ کرنے کے بارے میں بتایا۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر سخاوت کے بارے میں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو مقام خلت ملا تو اس کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ مقام خلیل جو ملا وہ اس کی وجہ عبادت نہیں تھی، آپ کو فرمایا گیا چونکہ آپ بہت سخی تھے اس لیے رب نے خلیل بنایا ہے۔ تو صبر اور سخاوت حضرت عثمان غنی کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ آپ جب دورے جہالت میں اسلام لائے، اور یہ تعجب کی بات ہے کہ حضرت عثمان غنی حضرت صدیق اکبر کی دعوت اسلام قبول فرمائی تھی۔ جب آپ اسلام لائے تو اس زمانے کے اندر سابقون الاولون جن لوگوں کو قرآن نے کہا کہ اول وقت میں جو اسلام قبول کی، اس لیے کہ بعد میں لوگ ایمان لائے ان بھی کمالات ہیں، کیونکہ ہر نبی کا صحابی کمال و فضل والا جنتی ہے، لیکن جو اول دین سے اسلام لائے، جنہوں نے صحبتیں برداشت کی، جنہوں نے تکلیفیں اٹھائے، جنہوں نے لوگوں کی مارے کھائے، ان کا 1 دن کا اسلام لانا یہاں 1000 دن کے اسلام لانے سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ وجہ یہی تھی حضرت عثمان غنی جب ایمان لائے تو آپ کا چچا آپ کو مارتا تھا، اور آپ کے بارے میں یعنی یہ وہ لوگ ہیں اس لیے ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ وجہ یہی ہے نا کہ جب حضور نے خلیفہ انتخاب کیا
کہ میں خلیفہ، یعنی سرکار کے خلیفہ کون ہوں گے؟ تو اولاً تو ان کی فہرست دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے خلیفہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ خلافت کے لیے کنڈیشن یہ رکھی کہ مہاجرین ہونے چاہیے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، جو قریش ہو، پہلے اسلام لانے والے ہوں، یہ ساری چیزیں، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے خاندان کے خون سے، یعنی جو خونی رشتہ تھا، ان سے اپنی زندگیوں کو ایسا رکھا ان کے سامنے، دین کی زندگی یعنی اسلام لانے بعد کی حیات کو، کہ ان سے مقابلہ کرنا پڑا۔ حضرت عثمان غنی کو چادروں میں لپیٹ دیا جاتا تھا، چہرہ نظر آئے اور پھر کیا ہوتا، فرماتے ہیں آگ جلا کر آنکھ اور ناک میں دھوئیں دیے جاتے۔ حضرت عثمان غنی وہی تھے کہ ہجرت کرنے کا حکم کب ہوتا ہے؟ مہاجرین، دیکھو ہمارے یہاں بھی جب جنگ آزادی ہوئی تھی اس وقت بھی ایک فتویٰ بار پڑا کہ ہجرت کرو۔ ابھی یہ موقع نہیں کہ میں اس پہ بحث کروں، لیکن ہے بہت انٹرسٹنگ کہ جب یہ کہا گیا کہ مسلمان یہاں سے جاؤ، ہجرت کرو، یہ فتویٰ دینے والا کوئی ہمارا نہیں تھا۔ ہجرت کب کی جاتی؟ ہجرت اس وقت کی جائے کہ جب تمہیں یہ پتا ہو کہ تمہارے بچوں کا اور تمہارا ایمان چلا جائے گا، تمہیں لوگ قتل کر دیں گے، ایسے حالات پیدا ہو تو پھر حکم ہوتا ہے کہ علاقہ چھوڑ دو۔ اولاً تو یہ کہ جب تمہارا ایمان جائے، تم ایسے دیہات میں اور سوسائٹی میں رہتے ہو جہاں بدعقیدہ ہے کہ تمہارے عقیدہ خراب ہوگا، تمہاری نسل برباد ہوگی، چھوڑ دو، اس لیے کہ ایمان ہی سب سے اول ہے، یہی تو حکم ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب یہ حالات پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت عثمان غنی تھے، اور آپ کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ دو ہجرت کرنے والا کہ سب سے پہلے حبشہ کی جانب اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد سب سے پہلے اور اللہ کے رسول کی بیٹی کا نکاح مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان غنی سے ہو چکا تھا، جن کا نام تھا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ ان کو لے کر ہجرت کرنے کے لیے حبشہ گئے، اور جب وہاں پہنچے سرکار کے پاس خبر آئی، خاتون آئی، کہا کہ کیا حال ہے میرے بیٹی اور داماد کا؟ تو آپ نے جب یہ سوال کیا تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے ان کو ان حالت میں دیکھا کہ حضرت عثمان غنی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنی اہلیہ کو کھچر پر بٹھائے ہیں اور اس کی نکیل پکڑ کر چل رہے تھے۔ یہ ہجرت آپ نے فرمائی۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کا موقع آیا، حضرت عثمان غنی وہاں بھی گئے، یہ آپ کا صبر کا مادہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہے، جیسے سیدنا صدیق اکبر لوگ مثال کے طور پر، مولا علی ہے، فاروق اعظم ہے، حضرت حذیفہ بن یمان ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے، ہر ایک کو اللہ کے رسول نے جزوی فضیلت عطا فرمائی کہ جو ان میں ہے دوسرے میں نہیں نظر آئے گی، ورنہ افضلیت کا جب تک معاملہ ہے اور فضیلت کا معاملہ ہے تو سیدنا صدیق اکبر کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب جزوی فضیلت کی بات آئی تو حضرت عثمان غنی، جزوی فضیلت میں یہ لفظ تو بول رہا ہوں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سمجھے نہیں جزوی فضیلت کسے کہتے ہیں، سمجھنے کی بات کہ جیسے حضرت عمر کو سرکار نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتی آسانی سے اس حدیث کو کوٹ کرتی تو عمر ہوتا، یہ ہے آپ کی فضیلت۔ یہ الفاظ کسی اور صحابی کے لیے سرکار نے نہیں فرمایا، اس کو کہتے ہیں جزوی فضیلت۔ جیسے مولا علی حیدر کرار کے بارے میں فرمایا کہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے، تو سبحان اللہ، تو کہا یہ علی کی جزوی فضیلت ہے۔ جیسے خیبر کے موقع پر یہ کہنا، حالانکہ وہاں
وہاں سیدنا صدیق اکبر بھی ہے، عمر ابن خطاب بھی ہے، لیکن پھر بھی بلا کر کہنا کہ میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں کل قلعہ فتح ہونے والا ہے۔ فتح ہونا قلعہ کمال نہیں تھا، بلکہ سرکار نے یہ کہا تھا کہ وہ رب سے راضی ہے، رب ان سے راضی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جزوی فضیلت، یعنی وہ فضیلت ہے جو ان کو عطا ہوئی۔ جیسے حضرت حذیفہ بن یمان، آپ کو میرے مصطفیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ ایمان اور نفاق دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ابھی آپ کیا سوچ رہے ہیں دل میں مجھے نہیں پتا، آپ میرے سامنے مسکرا رہے ہیں لیکن آپ دل میں کیا سوچ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ مسکراہٹ جو ہے چہرے کی کیا وہ دل میں بھی ہے، وہ پتا نہیں ہوتا، اس لیے کہ دل کے حالات ہم نہیں جانتے۔ ایمان اور کفر، ابھی کوئی آدمی آپ کو سلام کر رہا ہے، ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہ منافق ہے کہ مسلمان ہے، لیکن یہ شان اللہ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو عطا فرمائی تھی، اتنی بڑی شان کہ حضرت عمر ان سے پوچھتے تھے کہ فلاں کی میت ہوئی ہے، نماز پڑھنے جانے کی ہے؟ کہا کیوں؟ کہا جب آپ جائیں گے تو میں جاؤں گا۔ کہا حضرت وجہ کیا ہے؟ کہا تمام منافقین کے نام میرے مصطفیٰ نے تمہیں عطا فرمائے تھے۔ یعنی حضرت عمر اس وقت تک جنازے میں نہیں جاتے تھے جب تک حضرت حذیفہ بن یمان نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں جزوی فضیلت۔ سمجھ میں آیا؟ اس کو کہتے ہیں جزوی فضیلت، یعنی یہ شان ان کے علاوہ کسی کو نہیں عطا ہوئی۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ تمام، اس حدیث کو سنیے گا، اس سے بڑی فضیلت اگر نہ بھی تقریر کرو تو حضرت عثمان غنی کا مرتبہ سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا تمام آدم سے لے کر تمام نبی رسول جتنے تشریف لائے، جن کی اولادیں ہوئی، بیٹے بھی ہوئے، بیٹیاں ہوئی، شادیاں ہوئی، لیکن کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئی سوائے میری بیٹیوں کے۔ یعنی پچھلے انبیاء میں بھی یہ شان اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی، وہ شان اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ اور جس وقت حضرت رقیہ کا وصال ہوا تو آپ رو رہے تھے، سرکار کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے کہ اب میرا اور آپ کا مشاہرت کا رشتہ ختم ہو گیا۔ اب مشاہرت کیا ہے پھر بعد میں، ورنہ اس پہ ہی تقریر ختم ہو جائے۔ اب یوں سمجھے کہ نہیں کہتے کہ اب داماد اور سسر کا رشتہ آسانی سے سمجھنے کے لیے، ورنہ مشاہرت ایک لفظ ہے جس کا معنی بہت وسیع ہوتا ہے، جس کو حرمت مشاہرت بھی کہا جاتا ہے، حرمت والا، کہ بھئی اس کا رشتہ کیسا ہوگا، کس کا رشتہ کس کے ساتھ ہو تو کیا وہ محرم کہلاتے ہیں غیر محرم، ان میں آتا ہے۔ کہاں مشاہرت کا رشتہ آقا اب ختم ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں رو نہیں، اللہ کی قسم اگر میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی، یہ سرکار نے حضرت عثمان غنی کو فرمایا، تیسرے کسی صحابی کے لیے نہیں ہے یہ فضیلت۔ حضرت عثمان غنی کہا اگر میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی تو سرکار فرماتے میں یقیبات دیگر تیرے نکاح میں دے دیتا، اور ایک حدیث میں ہی آیا 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ اس لیے کہ جس وقت حضرت رقیہ کا وصال ہوا، جبرائیل آ کے کہتے ہیں آقا ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کر دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہی مہر رکھا جائے، سبحان اللہ، جو حضرت رقیہ کا مہر تھا اسی مہر سے حضرت عثمان غنی کا نکاح ہو۔ ایک واقعہ بیان کرو، بہت مزے کا واقعہ ہے، کیا محبت تھی۔ حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا۔ ایک یہ دوسری حدیث ہے، ابھی جسٹ میں نے پڑھی سنت سے پہلے، بہت مزے کی حدیث ہے۔ فرمایا گیا کہ اس وقت حضرت عمر آئے سرکار کی بارگاہ میں۔ کون آئے؟ حضرت عمر۔ انشاءاللہ 2 یا 3 جمعہ میں نے اس بار یہ ہے کہ حضرت عمر کی تفصیلات حیات بیان کریں، بڑی مزے کی ہیں کتابوں کے اندر ان کے حالات یہ ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ اللہ والے لکھ کے چلے گئے، پڑھنے والا نہیں ہے کتابیں، ورنہ کتابیں ڈھیر پڑھی ہیں کہ ان کی حیات کیا تھی، ان کی زندگیاں کتنی پاکیزہ تھی، کیا سوچ تھی، کیا فکر تھی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضرت عمر جیسا صحابی حضرت عثمان غنی نے ان سے کہا، فرمایا گیا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح کس نے کہا؟ حضرت عثمان غنی نے، اور غالباً یہ رشتہ حضرت حفصہ کے لیے تھا کہ آپ مجھ سے کر دیں، آپ مجھ سے کر دیں۔ کس نے کہا؟ حضرت عثمان غنی نے۔ حضرت عمر سے کہا، سرکار نے فرمایا اب دیکھو حضرت عثمان غنی کا انتخاب دیکھو۔
فرمایا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا، نہیں حضرت عمر سے فرمایا، عمر ایک کام کرو، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. سبحان اللہ. اب اس سے بڑی کیا فضیلت، اور میں اپنی ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کر دیتا ہوں. ورنہ اس وقت تو رشتہ حضرت عمر کی بیٹی کا مانگا اور سیدہ حفصہ کا نکاح سرکار سے ہوا اور حضرت عثمان غنی کا نکاح ام کلثوم سے ہوا. یعنی سرکار کا انتخاب تو دیکھو. مزے کی بات تو یہ ہے کہ عمر بھی موجود ہے، صدیق اکبر بھی موجود ہے، تمام صحابہ موجود ہے، اور رشتہ حضرت عثمان غنی نے عمر کی بیٹی کا مانگا تھا. لیکن سرکار کہتے ہیں کہ چونکہ نکاح نبوت دیکھ رہی تھی کہ حفصہ جو ہے میرے نکاح میں آئے گی، ام کلثوم عثمان کے نکاح میں جائے گی، اور فرمایا سنو یہ فیصلہ میرا نہیں تھا، میرے رب کا فیصلہ تھا کہ میری دو بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ ہو جائے. یہ میرے رب کا فیصلہ تھا. فرمایا گیا کہ اے عمر تم نکاح انس کا میرے ساتھ کرو اور میں اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کرتا ہوں. حضرت ام کلثوم نے ایک دن سرکار سے کہا بھی کہ جیسے میری ہمشیرہ جو ہے، یعنی حضرت ام کلثوم فرماتی ہے میری ہمشیرہ یعنی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ جو ہے، ان کے شوہر کی بڑی فضیلت اور میرے شوہر ان سے افضل. یہ بات ہوئی اس لیے کہ سرکار کے جو داماد تھے. ایک بات بتاؤں، ابھی آگے چل کے انشاءاللہ اس کو میں ذکر کر دیتا ہوں. اس حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد امام اعظم نے بہت پیاری بات ہے، کیا مکالمہ تھا. کہتے ہیں کہ میرے شوہر افضل. سرکار یعنی حضرت ام کلثوم یہ چاہ رہی تھی، اس لیے کہ مولا علی اور سیدہ کائنات کی جو فضائل ہے اور ان کے جو بیٹے ہیں، ہاں یہ تو سب جانتے ہیں کہ مولا علی کی اپنی فضیلتیں ہیں. تو یہ وہ چاہتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ میرے شوہر کی بھی کوئی فضیلت بیان کریں. سیدہ حضرت ام کلثوم یہ چاہتی تھی کہ میرے شوہر کی بھی کوئی فضیلت. اب سرکار فرماتے اب سنو، اب جو الفاظ توجہ خیبر کے موقع پر علی کے لیے سرکار نے فرمائے وہی 4 فضیلتیں اسی وقت فرماتے ہیں ام کلثوم سے کہ تیرے شوہر کی فضیلت یہ ہے کہ وہ رب سے محبت کرتا ہے، رب ان سے محبت کرتا ہے. تیرے شوہر کی فضیلت یہ ہے کہ وہ رسول سے محبت کرتا ہے، رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور یہی الفاظ میرے مصطفیٰ نے علی کے لیے فرمائے تھے. پھر کہتے ہیں مزید نہ کہوں، کہتے ہیں ام کلثوم تیرے شوہر کا مقام تجھے سمجھنا ہے. سرکار نے 2 جملوں میں کہہ دیا. تو کہتے ہیں آقا تیرے شوہر کا مقام یہ ہے کہ تو جنت میں دیکھے گی کہ اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، اس کا مقام ہی نہ پوچھ، اس لیے کہ رب اسے جنت میں وہ مقام عطا فرمائے گا. پھر سرکار کہتے ہیں تیرے شوہر کا مرتبہ یہ ہے کہ تمام صحابہ موجود ہوں گے لیکن اس کو جو مرتبہ رب جنت میں دے گا وہ کسی صحابی کو نہیں عطا فرمائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ایک آدمی عثمان غنی کو بہت گالیاں دیتا ہے، یہاں تک کہ معاذ اللہ ہزار معاذ اللہ ہماری زبان ایسی نہ ہو 100 مرتبہ استغفر اللہ کے یہودی تک کہتا تھا حضرت عثمان غنی. امام اعظم کو پتا چلا، اس کے پاس گئے اور کہتے تیری بیٹیاں ہیں کہاں؟ کہا میں بہت اچھا رشتہ لے کے آیا ہوں. تیری بیٹیوں کا رشتہ لے کر. کہا خاندان بھی اچھا ہے، پیسے والا ہے، حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، ہینسم بھی ہے، سب ہے، بہت سے کمالات ہیں. تو کہتے اچھا رشتہ ہے تو میں اپنی بیٹی دے دوں گا، لیکن کہتے ایک کمی ہے. کہا کیا؟ تو کہا وہ یہودی ہے. امام اعظم نے کیا کہا؟ تو وہ جلال میں آگیا اور کہنے لگا آپ اتنے بڑے امام ہو کر ایسی بات کر رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح یہودی کے ساتھ کروں، چاہے کتنے بھی کمالات اس کے اندر ہو، چاہے کتنی خوبصورتی ہی کیوں نہ ہو، کتنا مال اور زر اور عزت اور شہرت بھی کیوں نہ ہو، لیکن یہودی ہے تو میں کیسے کر سکتا ہوں. امام اعظم کہتے ہیں کہ تو جیسا معمولی انسان اپنی بیٹی کو یہودی کے ہاتھ نہیں دے گا تو سرکار کیا اپنی 2 بیٹیوں کا یہودی سے نکاح کریں گے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے سے فرمایا کہ سرکار نے جو اپنے داماد کا انتخاب کیا
آج اگر کوئی شرابی بھی آدمی ہو نا، خود شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، اپنی بیٹی کا نکاح اس کے فرینڈ کے ساتھ نہیں کرے گا جو شراب پیتا ہو، اپنے سرکل کے ساتھ نہیں کرے گا، اپنے جیسے کے ساتھ نہیں کرے گا۔ شرابی آدمی بھی اپنی بیٹی کے لیے شریف ڈھونڈتا ہے، جواری آدمی بھی اپنی بیٹی کے لیے شریف ڈھونڈتا ہے، خراب آدمی بھی، آوارہ آدمی بھی، کوئی اس کا مقام و مرتبہ معاشرے میں نہ بھی ہو، لیکن جب اپنا داماد تلاش کرتا ہے، نیک ڈھونڈتا ہے، شریف ڈھونڈتا ہے، نمازی ڈھونڈتا ہے، کوئی اس کے جو ہے ایسے حالات، اس کی جو ہے ایسی خراب عادتیں نہ ہو کہ جس سے وجہ سے معاشرے میں بدنام ہو، وہ ایسا آدمی ڈھونڈتا ہے۔ لیکن جب سرکار اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے نکلے تو فرمایا کیا ایسے آدمی سے کریں گے جن کو تو گالیاں دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد انہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ حضرت عثمان غنی ہے۔ سرکار فرماتے تیرے شوہر کا مقام ہی ہے کہ جنت میں لوگ دیکھیں گے اتنا بڑا مرتبہ۔ حضرت ام کلثوم نے پوچھ لیا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے، سرکار فرماتے ہیں حیا ایمان کا حصہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، جس میں حیا ہے اس کے پاس ایمان ہے، بے حیا پاس ایمان نہیں ہوتا۔ حیا کا بہت بڑا مفہوم ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ سمجھانے کا وقت نہیں ہے۔ حیا والا انسان بے ادب اور گستاخ نہیں ہوتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ دو جملے، حیا والا انسان نہ کبھی بے ادب ہوتا ہے نہ کبھی گستاخ ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے امت میں سب سے بڑا حیا والا میرے عثمان غنی ہے۔ اس لئے کہ سرکار ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرمائے، پنڈلی مبارک کھلی تھی، پنڈلی مبارک، پنڈلی اس کو کہتے ہیں، پنڈلی مبارک کا حصہ اتنا کھلا ہوا تھا، اور سرکار کی حیا کے بارے میں حدیث میں یہاں تک آیا، اس حدیث کو سنیں، سرکار کی حیا کے بارے میں یہاں تک آیا کہ آقا علیہ السلام کنواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے، کنواری عورتوں سے ان سے زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ تو سرکار اس حالت میں حضرت صدیق اکبر آئے، اسی حالت میں مولا سرکار فاروق اعظم آئے، غالباً مولا علی بھی آئے، سرکار اسی حالت میں۔ اور اس حدیث کو کوٹ کرنے والی ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، لوگ کہتے ہیں اتنی کنواری عورت اور اتنی عمر کی عورت سے نکاح سرکار نے کیوں فرمایا؟ میں کہتا ہوں سرکار کی دین کا وہ حصہ جو گھر کا حصہ تھا امت میں پھیلانے کے لیے سرکار نے ان سے نکاح فرمایا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بات آئی تو سنو، یہ روایتوں میں اختلاف ہے۔ ایک روایت یہ آتی کہ حضرت سیدہ عائشہ کی عمر 19 برس کی تھی، ایسا بھی ملتا ہے۔ یہ تو غلط ملت مڑوڑ کے کہہ دیا گیا۔ محدثین جو تھے نا، یہ تو ابھی آج کا یہ ماحول نہیں ہے، ورنہ پہلے ایسا ماحول تھا کہ جو بزرگان دین ہوتے تھے، محدثین خاص طور پہ جو درس دیتے تھے لوگوں کو، بڑے بڑے مدارس چلاتے تھے، وہ اپنی بیویوں کو بھی اس کا علم سکھاتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اگر کوئی عورت اپنا مسئلہ لے کر آئے اور ایسا مسئلہ ہے کہ نہ مرد سے بیان کر سکے، تو وہ اپنی ان کی جو زوجہ ہوتی تھی ان کے پاس بھیجتے تھے اور وہ مسئلہ بتاتے تھے۔ یہ اسلام کی حیا ہے، ہر چیز اوپن نہیں کی جاتی۔ مرد کے سامنے اوپن چیز بیان کرے جو شرعن ہے، اس کا کوئی منع نہیں ہے۔ اسی طرح سرکار کا وہ دین کا حصہ، وہ مسائل جو عورتوں کے خصوصی ہے، کیا عورت پر اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی عورت کے سامنے کوئی مرد اتنا اوپن مسئلہ بیان کر سکتا ہے؟ نہیں بیان کر سکتا نا۔ اس لیے عورت کی ضرورت تھی، بزرگان دین اپنی عورتوں کو مسئلے سکھاتے تھے، وجہ یہی تھی۔ اور حیا بھی اسی میں ہے کہ آپ عورت کے ذریعے، چونکہ عورت اور مرد کا جو رشتہ ہے ان میں ایسی بات ہو تو چلے کہ مرد اس کو سمجھا دیں کہ فلاں عورت کو یہ مسئلہ بتا دینا، ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ اور عورت غیر عورت سے ڈائریکٹ وہ مسئلہ بیان نہیں کر سکتا کوئی عالم یا کوئی بزرگ، تو سرکار کا وہ حصہ، جیسے اس حدیث کو لے لیں، اس کو بیان کرنے والی سیدہ عائشہ ہے، اگر وہ ہی نہ بیان کرتی تو حدیث میں خود بھی یہاں بیان نہ کرتا۔ کہتی ہے کہ جب ان حالات میں سرکار تھے، پھر حضرت عثمان غنی آئے تو سرکار بیٹھ کر اپنا کرتا مبارک صحیح کر دیا کہ سب چلے گئے۔ وہ کہتی ہے مجھے اتنا تعجب ہوا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستی
جو میرے باپ ہے، سرکار کے سسر ہیں، اور جو سب سے افضل نبیوں کے بعد ہے وہ بھی آ گئے، امت کا محدث میں آ گیا جس کو حضرت عمر کہتے ہیں، مولا علی بھی آ گئے، لیکن سرکار اسی حالت میں بیٹھے۔ عثمان غنی آئے تو فرمایا یا رسول اللہ، ان ہستیوں کے آنے کے بعد آپ اسی پوزیشن میں تھے، لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے آپ نے اپنا کرتا صحیح کر لیا۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیا کرتا ہوں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اب سرکار جس ہستی سے حیا کرے اس ہستی کو دنیا عثمان غنی ذوالنورین کہتی ہے، اس لیے سرکار کہتے ہیں حیا ایمان کا حصہ ہے، اور میری امت میں اللہ نے جس کو سب سے زیادہ حیا عطا فرمائی حضرت عثمان غنی ہے۔ اسی لیے لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں سنو کہ میرا وہ ہاتھ ہے، توجہ کتنی حیا تھی، اب حیا پہ گفتگو پہ آئیے ایک دو بات سنیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں یہ میرا وہ ہاتھ ہے جس کو میں نے ایمان لاتے وقت اپنے مصطفیٰ یعنی اپنے نبی کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اور ایک فضیلت جب بیعت رضوان ہوا، بیعت رضوان ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ میں محرم کے دنوں میں اس کو بیان کروں گا، ابھی اس کے لیے بھی رہنے دو، لیکن اشارت کہ بیعت رضوان جب ہوا اور سرکار نے 1500 صحابہ کی بیعت لی، اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، یہ عام بیعت نہیں تھی۔ اس وقت حضرت عثمان غنی مکہ میں تھے، بیعت میں بظاہر نہیں تھی، مجمع میں سرکار نے فرمایا کہ عثمان کا ہاتھ، یہ فضیلت بھی حاصل ہے۔ سرکار نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا اپنے ہاتھ کو کہا میں اس کے نام کی بھی بیعت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اب کہتے ہیں حضرت عثمان غنی دیکھو حیا، سرکار نے کہا حیا تھی، اتنی حیا تھی کہ میں نے تو یہاں تک پڑھا کہ آپ غسل خانے میں بھی برہنہ نہیں ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤں، یہ تو ہم سے نہیں ہو پاتا لیکن ہے حقیقت، یہ جو کرامن کاتبین ہے نا یہ تو حقیقت ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہر لفظ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب غسل خانے میں ہو تو نہ بولو، غسل خانے میں ہو تو اچھا وجہ کیا ہے نہ بولنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی الفاظ نکالتے ہیں تو فرشتے پھر لکھنا شروع کرتے ہیں اور ہم اس حالت میں ہوتے ہیں کہ فرشتے پھر دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اسی وجہ سے خاموش رہنے کا حکم ہے، بقدر ضرورت کی بات الگ ہے، لیکن کچھ نہیں ہوتے کہ اندر جانے کے بعد ان کی ٹیپ شروع ہو جاتی ہے، یا تو گانا گا رہے ہوں گے، یا تو پھر وہ بک رہے ہوں گے، یا تو پھر وہ فون پہ بات کر رہے ہوں گے، کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو فرمایا بقدر ضرورت، اس کے علاوہ نہیں بول سکتے، بقدر ضرورت۔ اب بقدر ضرورت یعنی کوئی ضرورت کے حساب ہے، اب آپ اپنی ضرورت دیکھیں، اب میں ضرورت نہیں گنا سکتا کہ یہ ہو تو بولو، یہ آپ سمجھ لیں۔ تو فرمایا اتنی حیا تھی، آپ فرماتے یہ میرا وہ ہاتھ ہے کہ جس ہاتھ کو میں نے سرکار کے ہاتھ میں دیا، اس کے بعد سے لے کر آپ فرماتے سیدھے ہاتھ کی بات ہے، اس کے بعد سے لے کر میں نے اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ پہ زندگی میں نہیں لگایا تھا، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں یعنی وہ سیدھا ہاتھ، یہاں تک کہ فرماتے ہیں ایسی کراہت والی جگہ پر بھی وہ ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ جس ہاتھ کو مصطفیٰ نے چھوڑ لیا تھا۔ اللہ نے یہ حیا آپ کو عطا فرمایا۔ حیا کے معاملے میں حضرت عثمان غنی کو اس لیے جب آپ کو کہا گیا نا کہ صحابہ نے کہا کہ آپ حکم دے دیں ہم بلوائیوں کے چھپکے چھوڑا دیں گے، جب آپ کو شہادت ملی، اس کو بھی ہم محرم پہ بولیں گے انشاءاللہ۔ کہا کہ آپ کہہ دیتے، کہا مجھے حیا آتی ہے، یہی تو بات تھی، حیا پہ جان دے دی، حیا بھی پر جان دے دی۔ کہا میں نہیں چاہتا کہ میرے خون کے بدلے مدینہ کی سڑکوں پہ خون بہے۔ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ خلافت کا کرتا اتار دیں، کہا میں حیا کی وجہ سے نہیں اتاروں گا، کرتا مطلب خلافت چھوڑ دے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہیں گے چھوڑ دے نہ چھوڑنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ملک شام چلے، وہاں آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، کہا حیا ہے، سبحان اللہ۔ کہا مروں تو مدینہ میں مروں، اس لیے کہ شام کی زندگی سے بہتر ہے مدینہ کی شہادت پا لینا۔
اور جان گئی 82 برس کی عمر کے اندر، یہ حضرت عثمان غنی. اور میں آپ کو تعجب ہوگا کہ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی، ایک دن ایک حدیث میں آپ کو بیان کروں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ، میں نے بہت سے واقعات پڑھے بیان کیے، لیکن یہ بہت عجیب واقعہ ہے. سرکار اپنے حجرے میں جتنے بھی صحابہ تھے سب کو باہر کر دیا، یہاں تک کہ کوئی نہیں، سیدہ عائشہ بھی نہیں. اور کہا عثمان غنی کو بلا کے لا. تعجب تھا کہ آخر وہ کون سی بات ہے، سبحان اللہ، کہ سرکار جس کو اکیلے میں طلب کرے بات ہوگی. حضرت عثمان غنی نے اس راز کو نہیں کھولا، لیکن فرماتے راوی کہتے ہیں کہ جس وقت آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو مجھے بلایا، آپ کا غلام کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے کہا ادھر آؤ، اور فرمایا سنو ایک دن ایسا آیا تھا، یعنی گزرے ہوئے باتیں، کہا کہ سرکار نے سب کو وہ بھیج دیا اور کہا تنہا عثمان میرے پاس رہے. تو کہا وہ غلام کہتے ہیں یہ بات تو مجھے بھی پتا ہے، آخر بتاؤ بات ہوئی تھی کیا؟ اس لیے کہ اتنا تجسس تھا لوگوں کے اندر کہ سرکار نے کہا کیا تھا. اور یاد رکھنا کہ اگر ہماری کوئی بات تو اکیلے میں وہ اتنی اہمیت نہیں دیتی، سرکار کا ایک جملہ، توجہ، ایک جملہ بھی پوری زندگی ہوتا، سرکار کی ایک بات بھی صحابہ کی حیات ہوتی ہے، سرکار کی ایک بات بھی ان کے لیے بہت بڑی راہ ہوتی ہے. کہا آخر اتنی دیر تک گفتگو کی بات کیا تھی؟ فرمایا سرکار عثمان غنی نے سن اور لوگوں میں کہہ دینا میرے مصطفیٰ نے یہ جو آج حالات ہو رہے ہیں ایک ایک بات اپنے حجرے کے اندر مجھے بتائی تھی. اور سرکار عثمان غنی کہتے ہیں اے عثمان، جب تمہیں تلوار سے شہید کیا جائے گا تم قرآن پڑھ رہے ہوں گے، اور جس قرآن کی آیت پر تمہارا خون گرے گا، سرکار نے وہ آیت بھی پڑھ کے بتائی. اور قرآن کہتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، 10 سال بعد کیا ہونا ہے میرے مصطفیٰ نے عثمان غنی کو بتا دیا تھا. اور فرمایا تھا بلوائی تجھ سے خلافت کا کرتا مانگیں گے لیکن تمہیں کرتا نہیں دینا، تیری جان دینی ہے. سرکار نے فرمایا تھا وہ تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے تو شہید ہے، اور شہادت پانے والے وہ ہستیاں جس کا نام مصطفیٰ نے لیا نہیں تھا، کہہ دیا تھا. ان ہستیوں کو دنیا ایک کو عمر کہتی ہے، ایک کو عثمان کہتی ہے. سرکار نے ایک ایک بات بتا دی تھی، ایک ایک بات بتائی تھی. توجہ، کس آیت پہ کھولنے پڑے گا، کیا پڑھ رہے ہوں گے، حالات کیا ہوں گے. سرکار عثمان غنی شہادت کے وقت رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج آخری دن ہے. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا میں نے خواب دیکھا، تو خواب میں صدیق اکبر بھی ہے، عمر بھی ہے، اور خود میرے سرکار بھی ہے. کہتے ہیں صبر کرو، کل کی افطاری جنت میں میرے ساتھ کرے گا. یہ حضرت عثمان. ایک حدیث بیان کروں سخاوت کی، بہت پیاری حدیث ہے. دور صدیق اکبر ہے اور گفتگو ختم کرتے ہیں. دور صدیق اکبر ہے اور قحط پڑا. پہلے قحط پڑتے تھے، یہ تو 20 سال سے ہم نے نہیں دیکھے، ورنہ جو 50 سال کی عمر کے لوگ ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ ابھی بھی 25 برس پہلے بھی قحط پڑتا تھا. قحط گلہ نہیں تھا، اناج نہیں تھا. حضرت عثمان غنی کا معاملہ یہ تھا. ایک حدیث بیان کروں پھر اس کو سنیں، بڑی پیاری حدیث. ایک دن سرکار کو کہتے ہیں یا رسول اللہ، بڑی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کو میں نے کئی سالوں پہلے بیان کیا، ابھی موقع کے مناسبت سے سنیں. کہتے ہیں کہ آقا آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا مال گھٹ جائے. پہلے انسان دیکھیں جو مال گھٹنے کی بات کرتے ہیں، باقی کوئی دن کوئی ایسا مائکالا نہیں ہے کہ مال گھٹے نہیں، بدے. اور یہ دعا بھی جائز ہے، یہ دعا کوئی گناہ نہیں ہے، مانگ سکتا ہے بھائی کوئی بھی. رب کا خزانہ ہے، تیری حیثیت بھلے سائیکل کی نہیں ہے لیکن تو فارچونر مانگ سکتا ہے. دینے والا رب ہے، جھولی تو پھیلا سکتا ہے. لیکن عثمان غنی کہتے ہیں آقا دعا کریں میرا مال گھٹ جائے، ہوں غریب ہو جاؤں. سبحان اللہ. تو
کہتے وجہ کیا یہ مال بہت ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنے کا لفظ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے اور مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے اور مال بھی، کہا وہ فتنہ ہے۔ تو فرمایا گیا مال، اب فتنہ کیا ہے، اب اس کی وضاحت کروں گا، ٹائم جائے گا، کبھی بتائیں گے کہ مال کون سا فتنہ ہے، حالانکہ مال بھی جنت میں لے جاتا ہے، اس لیے کہ مال ہی نے تو مسجد نبی خریدی اور سرکار نے کہا جو خرید کر دے وہ جنتی۔ عثمان غنی دوڑ کر گئے، بول رقم اتنی، کہا تو خالی بول، کہا اتنی، لے اس سے زیادہ لے، کہتے آقا آپ نے بشارت دی تھی نا کہ جو زمین خرید کے لے وہ جنت کا، اس کو میں جنت دوں گا، لو میں نے خرید لی، میرے لیے جنت کہا، تو مال ہی ہے جو جنت دلواتا ہے، ایسا مال ہو تو جنت ملے۔ کہا کہ مال اولاد فتنہ ہے، گھٹ جائے دعا کرے، سرکار ہاتھ اٹھائے، جبرائیل امین آئے، آقا دعا نہ کرے، یہ تو منع کرتے ہیں لیکن رب بڑھا رہا ہے، ان کا مال گھٹے گا نہیں بلکہ رب انہیں اور عطا فرما دے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا دور صدیق اکبر آیا، مال کی گھٹ بڑھ گئی، قحط پڑا ہوا تھا، جانور مر رہے تھے، انسان تڑپ رہے تھے، چولہا نہیں چل رہا تھا، حضرت عثمان غنی واحد ایسی ہستی تھی جن کے کاروبار میں رب نے اتنی برکت عطا فرمائی، میں کہوں کہ پورے مدینہ کے تاجر جس کے گھر کے دروازے کے چکر کاٹے اس کو عثمان غنی کہتے ہیں، آخر یہ برکت آئی کہاں سے؟ میں کہتا ہوں مصطفیٰ کے ہاتھوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ رب نے وہ شان عطا فرمائی کہ پورے شہر کے اندر کسی کے پاس اناج کا غلہ نہیں تھا سوائے عثمان غنی کے، لوگ آئے، کہا عثمان 100 اونٹ لایا ہے، ایک بوری کا ٹھاوا نہیں، بوری سمجھتے گوڑ، ایک بوری کا ٹھاوا نہیں، وہاں 100 اونٹ بھر کے آ گئے، تجارت کرنے والوں کی لائن لگ گئی، کہا تجارت کرو گے، کہا بولو ڈبل دیں گے، مال بھی کھڑا ہوا ہے۔ اب ایسے میں آدمی کیا کرے، کورونا میں نہ دیکھا کہ 5 کی ویمل 50 میں بھی بیچائی، لوگ اس پہ لاکھوں پتی بن گئے، میں نے ایسا سنا، لاکھ روپے ایک آدمی کمایا، عام آدمی، ڈیلر کی بات نہیں، ڈیلر تو کروڑ تک پہنچ گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھ کے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جب کسی چیز کی گھٹ پڑے نا تو اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، یعنی حالانکہ یہ تو کوئی بیمل کا تو فائدہ تھا نہیں، وہ تو نقصان ہی ہے، اناج کی بات کر رہا ہوں، پھر اس پہ نہ لانا۔ تو ہمارا دین یہ کہتا ہے ایسے حالات کے اندر کسی کے پاس غلہ نہیں، اور اناج کی بات کی، کھانے کی بات کی، یہ ایکسٹرا چیز ہے، اس کو نہیں کھا گا تو من نہیں جائے، وہ کھانے کی بات تھی، کہا دگنا دیں گے، کہا نہیں کرنا، کہا 3 گنا، کہا نہیں کرنا، کہا میرا تو ایسا ایک تاجر ہے کہ مجھے 1 کا 10 دے گا، وہ کہتا ہماری تو طاقت کے، کہا تمہارا کیا غرض ہے؟ جو خریدنے والے تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم غریبوں میں بانٹیں گے، اس لیے کہ مدینہ میں رہنے والے اکثر صحابہ تھے، وہ صحابہ تھے، کہا ہم بھی فقراء میں تقسیم کریں گے، کہا نہیں میرے پاس تو ایسا ہے کہ 1 کا 10 دیتا ہے، تو کہا ہماری طاقت نہیں، تو کہا ایسا تو کون ہے؟ پھر لوگوں نے کہا نام تو بتاؤ، پھر اعلان کرتے جتنے مدینہ منورہ کے غربا اور فقراء ہیں سب میرے گھر پہ آ جائے، میں سب کو فری میں مال تقسیم کروں گا۔ وہ تاجر کہہ رہے تھے، تجارت کرنے والے تھے، کہا اللہ سے کر لی ہے، 1 دوں گا تو میرا رب 10 عطا فرمائے گا۔ جب یہ شان آپ کی دیکھی، اتنے پاس فرماتے ہیں جب حضرت عثمان غنی نے فقراء میں مال تقسیم کر دیا تو میرے خواب میں حضور تشریف لائے، حضور نے نئے کپڑے پہنے تھے، کہا یا رسول اللہ بہت دن ہو گئے، ابھی زیارت ہو رہی ہے اور اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں کل عثمان غنی نے جو فقراء مساکین میں فری میں مال بیچا ہے، رب اتنا خوش ہو گیا ہے کہ آج اس کا نکاح جنت کی حور سے ہو رہا ہے اور میں اس کا نکاح پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ شان اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ السلام علیکم۔